بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مسلم کو مستعین صلی اللہ علیہ وسلم ولعنۃ الدائم علی اعدائهم الترادف والاشتراک لا ينبغي الاشکال في امکان الترادف والاشتراک بل في وقوعهما في اللغة العربية ولا يسعى إلى مخالطة من أنكرهما وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما فيه واضح لا يحتاج إلى بيان. بات آ جائے ہماری ترادف اور اشتراک میں. پچھلی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب شک کو مراد متکلم اس وقت اصولیہ نے کچھ اصول لفظیہ کو وضع کیا ہے، وہ جاری کر کے ہم مراد متکلم کو واضح کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ متکلم کی مراد اس لفظ سے کون سا معنی ہے، حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے، عام ہے یا خاص ہے، مطلق ہے یا مقید ہے. شک کو کیا مراد متکلم معنی حقیقی ہے مجازی اصالہ حقیقت جاری کرتے تھے. شک کو مراد متکلم عام ہے یا خاص اس معنی پتہ ہے، لفظ وضع کیے گئے عام کے لیے، لیکن جب متکلم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ لفظ جس کو وضع کیا عام کے لیے، لیکن مراد بھی عام ہے یا خاص ہے، اصالہ عموم جاری کرتے ہیں. اس طرح اطلاق اور تقیید میں شک کو اصالہ اطلاق جاری کرتے تھے. اگلی بات یہ تھی کل والی جس کا خلاصہ یہ تھا کیا ہے، ان تمام اصول کی بات گشت ایک ہی اصل کی طرف ہے اور وہ اصالہ ظہور ہے. ظہور کسے کہا تھا؟ ظہور مقابل ناصر تھا. ظاہر اسے کہا تھا جہاں پر کلام میں خلاف کا احتمال ہو، اور نص اسے کہا تھا جہاں پر خلاف کا احتمال. آیا ان تمام اصول کی بات گشت اسی اصالہ ظہور کی طرف ہے یا نہ؟ یہ علیحدہ وہ علیحدہ ہے. مرحوم مظفر کا نظریہ یہ تھا کہ ان تمام اصول کی بات گشت اصالہ ظہور کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ ظہور رکھتا ہے معنی حقیقی میں. لفظ ظہور رکھتا ہے معنی حقیقی میں. لفظ ظہور رکھتا ہے لفظ عام عموم میں. لفظ مطلق ظہور رکھتا ہے اطلاق میں. اطلاق ہے بس، کیونکہ جب ظہور رکھتا ہے اور خلاف ظاہر کا احتمال ہے، متکلم نے لفظ کو استعمال کیا ہے جو معنی حقیقی بھی رکھتا ہے معنی مجازی بھی رکھتا ہے. اب ظہور رکھتا ہے معنی حقیقی میں، خلاف کا احتمال ہے، ارادہ کیا معنی مجازی کا. ہم کیا کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ لفظ ظاہر ہے معنی حقیقی میں اور یہ اصالہ ظہور ہوتا ہے. اسی طرح باقی اصول کل جو ہے تفصیل ذکر ہوتا ہے. اگلی بات اور آخری بات کل کی یہ تھی کہ مدرک کیا ہے، حجیت اصول لفظیہ کی دلیل کیا ہے. یہ حجت ہیں دلیل کیا ہے، قاعدۃ تبانی العقلاء سیرت عقلاء. کہیں پر بھی اگر سیرت عقلاء ہو تو شارع اگر اس سیرت سے من کرتا ہے تو یقیناً حجت سے وہ سیرت ثابت ہو جائے گی. جس طرح سیرت عقلاء قیاس کرتے ہیں عقلاء کی سیرت اپنے معاملات میں قیاس کرتے ہیں، لیکن شارع نے اس قیاس سے نفی کی ہے فقہ میں آ کر کہ فقہ میں آپ قیاس نہیں کر سکتے. اس روش کو پسند نہیں کیا ہے. لام القیاس حجت نہیں. قیاس فقہی بات کرتے نہ قیاس منطقی. قیاس منطقی خود قرآن اور دلیل ہے. قیاس فقہی ایک جزئی کو دوسری جزئی پر حکم لگا دینا تشابہ کی وجہ سے اس کو قیاس فقہی کہا. اور یہ قیاس فقہی یقیناً حجت نہیں، شارع نے منع کیا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ شارع اس سیرت اور اس روش عقلاء سے منع نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب ہے شارع اس سیرت پر راضی ہے، اسی طریقے پر راضی ہے، اور وہی طریقہ شارع بھی اختیار کر رہا ہے. خطابات عقلائیہ میں اور عرفیہ میں یہ خطابات لوگوں کے درمیان جاری ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اخذ بالظاہر کرتے ہیں، ظاہر کو لیتے ہیں. اور شارع نے بھی اسی سیرت پر عمل کیا ہے. اپنے خطابات میں بھی لا مالا یہ سیرت عقلاء حجت ہے کیونکہ شارع کے امضاء ہیں، شارع کے دستخط ہیں، شارع کی ہدایت ہے، اور شارع نے بھی اپنا یہی طریقہ اختیار کیا ہے. اگر شارع کے لیے کوئی علیحدہ طریقہ ہوتا تو ہمارے لیے بیان کرتا، ذکر کرتا، ہم اس کی پیروی کرتے. الترادف والاشتراک. اولاً ترادف اور اشتراک ہے کیا؟ منطق میں اس کی بھی تعریف گزر چکی ہے. اگر ایک لفظ ہو
اور مختلف معانی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو. ایک لفظ ہو مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو, ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہو. ایک لفظ متعدد معنی رکھتے ہو اور متعدد معنی کے لیے ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ اس کو وضع کیا گیا ہو, اس کو ہم نے مشترک کیا. جی ترادف کیا ہے؟ متعدد الفاظ ہوں, ٹھیک ہے نہیں, اور ان متعدد الفاظ کو وضع کیا گیا ہو لمعنی واحد, ایک معنی کے لیے. اس کو ہم نے ترادف کیا. ترادف انسان, بشر یا اسد, غضنفر, ٹھیک ہے نا, یہ مترادفات ہیں. الفاظ کثیر ہیں, معنی واحد ہے, اور ان متعدد الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا. اور اشتراک ایک لفظ ہو, متعدد معنی ہو اور ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہو. اس میں تو فرماتے ہیں کچھ شک نہیں ہے کہ ترادف اور اشتراک ممکن بھی ہے اور لغت عربیہ میں واقع بھی ہے, کیونکہ ہم لغات میں دیکھتے ہیں کہ الفاظ مترادف بھی ہیں, الفاظ مشترک بھی ہیں, اور وقوع یدل علی الامکان, واقع ہونا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ممکن تھا تو واقع تھا. بات یہ ہے کہ یہ ترادف اور اشتراک کہاں سے پیدا ہوتا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آیا واضح ہے جو وضع کرتا ہے ایک لفظ کو متعدد معانی کے لیے, وہ لفظ ہو جاتا ہے مشترک, یا متعدد الفاظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں, وہ لفظ ہو جاتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں مترادف. متعدد الفاظ کو ایک معنی کے لیے, الفاظ ہو جاتے ہیں آپس میں. آیا ایک واضح سے یہ ترادف اور اشتراک پیدا ہوئے, یا نہ فرماتے ہیں اس کا واضح ایک نہیں ہے, اس کا واضح متعدد ہیں. یہ پہلے بھی بات تھوڑا سا اشارہ ہو چکا ہے, جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ لفظ جب وضع کی جاتا ہے معنی کے لیے تو واضح شخص واحد, ایک شخص ہے, یہ قوم اور قبیلہ ہے. تو وہاں پر ہم نے واضح کیا تھا کہ قوم اور, یہاں پر بھی مرحوم مظفر اسی دوسرے قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ واضح متعدد ہیں, قبائل ہیں, ایک قبیلہ نے اس لفظ کو ایک معنی کے لیے استعمال کیا, دوسرے قبیلہ نے اسی لفظ کو کسی اور معنی, اور جب آپس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہاں سے حقیقت میں اشتراک پیدا ہو گیا کہ ایک لفظ کے متعدد معنی ہو گئے, اور علیحدہ علیحدہ معنی موجودہ ہے, علیحدہ علیحدہ معنی کے لیے ان کو وضع کیا گیا. یا مثلا ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے اس قبیلہ نے استعمال کیا اور دوسرے قبیلہ نے اسی معنی کے لیے کسی اور لفظ کو استعمال کیا گیا, تو یہ الفاظ مترادف ہوتے ہیں. بس واضح کوئی شخص سے واحد نہیں ہے, وہ اللہ اس کو تاریخ بیان کرتی. لام اللہ فرماتے ہیں متعدد ہیں, واضح ہیں, قوم اور قبیلہ ہیں, ان الفاظ کو وضع کرنے والا. بات واضح ہوگی جی. اگلی بات یہ ہے استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد. اب یہ اکثر سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اشارہ ہے مشترک کی طرف, یہ اشارہ ہے مشترک. دیکھیں ایک مشترک معنی ہے ہمارے پاس, ایک مشترک لفظ ہے, ہماری مشترک معنی پاس نہیں ہے. سب سے پہلے ہم بات مشخص کر لیں کہ بات ہے کس میں. یہ بات ہے ہماری مشترک لفظ. مشترک معنی کیا ہے؟ مشترک معنی یہ ہے کہ ایک جامع کے لیے آپ ایک لفظ وضع کرتے ہیں اور اس جامع کے افراد کثیر ہیں اور وہ جامع ان تمام افراد پر صدق کرتا ہے. ایک جامع کے لیے وضع کرتے ہیں, جامع جو جامع ان تمام افراد کے درمیان, ٹھیک ہے نا جی, اس کو مشترک معنی بھی کہتے ہیں. ایک جامع کے لیے مثلا جس طرح جسم ہے, جس لفظ جسم, ٹھیک ہے نا, لفظ جس کے افراد کثیر ہیں. حیوان بھی اقسام رکھتے ہیں, درخت بھی اقسام رکھتے ہیں, پتھر بھی اقسام. یہ مشترک معنوی ہے, مشترک معنوی ہے, یہ مشترک لفظی نہیں ہے. یہ نہیں علیحدہ علیحدہ بات ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایک لفظ ہے جامع کے لیے وضع ہے اور وہ جامع تمام مصادیق پر صدق کرتا ہے. ہماری بات کس میں ہے؟ یہ ہماری بات کیا ہے, اس میں ہے کہ لفظ مشترک کا, ایک لفظ کا ایک استعمال میں, ٹھیک ہے نہیں, متعدد معنی کا ارادہ کرنا, وہ بھی بغیر قرینہ کے, یہ جائز ہے یا جائز نہیں. استعمال اللفظ الواحد, ایک لفظ کا استعمال کرنا, فی آن واحد, ایک آن اور ایک استعمال, ایک لحاظ میں,
ایک مرتبہ آپ لفظ مشترک کو استعمال کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس معنی کے لیے، ایک مرتبہ اس معنی کے لیے، ایک مرتبہ اس معنی کے لیے، کوئی مشکل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ لفظ مشترک کو استعمال کر کے ایک ہی استعمال میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لحاظ میں، آیا اس سے متعدد معنی کا متکلم ارادہ اور قصد کر سکتے ہیں یا متعدد معنی کا ارادہ اور قصد نہیں کر سکتے؟ اولاً تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ لفظ مشترک بغیر قرینہ کے اگر استعمال ہوتا ہے یہ استعمال مطلقاً مجمل ہے۔ لفظ مشترک اگر بغیر قرینہ کے استعمال، کیونکہ مشترک کے لیے متعدد معنی ہے، ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ واضح ہے۔ وہ کہتا رہے تو عیناً، میں نے عین کو دیکھا، اب عین کو دیکھا ہے واضح نہیں کرتے ہیں، عیناً جاریہ، عیناً باقیہ، کوئی قرینہ لے کر یہ یقیناً لفظ مجمل ہو جائے گا، کسی معنی میں اس کا ظہور پیدا نہیں ہوگا۔ پس لفظ مشترک استعمال ہوگا قرینہ کے ساتھ، لیکن استعمال ہوگا ایک معنی میں، استعمال ہوگا ایک معنی میں۔ اب اگر جامع میں استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے نا میری مراد ہے وہ تمام افراد اور مصادیق کے قرینہ لے رہا ہے، اس میں بھی بات یہ بغیر قرینہ کے، قرینہ وہ استعمال ہوگا ایک معنی کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن اگر جامع کے لیے قرینہ لے آئے کہ میں کلی تمام معنی کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں، وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک استعمال میں متعدد معنی کا ارادہ کرنا یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ استعمال درست ہے، بعض کہتے ہیں یہ استعمال درست نہیں ہے۔ مرحوم مظفر نے فرمایا ہے کہ یہ استعمال درست، یہ استعمال جائز۔ ایک لفظ جب استعمال ہوگا تو ایک معنی لفظ مشترک کا ایک مرتبہ استعمال کرنا ایک معنی کے لیے جائز ہے، اور اس سے تعدد معنی کا ارادہ کرنا اسی استعمال میں درست۔ دلیل کیا ان کی؟ وہاں تک پہنچے گے تو انشاءاللہ۔ الترادف والاشتراک، لا ينبغي الاشکال فی امکان الترادف والاشتراک، سزاوار نہیں ہے کہ اشکال کیا جائے ترادف اور اشتراک کے ممکن ہونے میں، یعنی واضح ہے ترادف بھی ہے اشتراک بھی ہے، ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بل فی وقوعہما، بلکہ سزاوار نہیں ہے شک اور اشکال کیے جائے ان دو کے وقوع میں کہ یہ واقع ہے لغت عربیہ میں، یہ واقع نہیں ہے، بل لا یسق ولا یسقا الی مقالۃ من انکرہما، کان نہ دھرا جائے اس کے قول پر جو ان کا منکر ہے، جو ترادف اور اشتراک کا منکر ہے اس کے قول پر کان نہ دھرا جائے، اس کی بات کو نہ سنا جائے۔ وَهَذِهِ بَيْنَ أَيْدِينَا لغت العربیہ، ہمارے ہاتھوں میں ہے لغت عربیہ، ہمارے سامنے موجود ہے، وَوَقُوعُهُمَا فِيهَا، اور یہ ترادف اور اشتراک اس لغت عربیہ میں ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ وَوَقُوعُهُمَا فِيهَا وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عرض کر دیا ترادف اور اشتراک کا معنی پہلے بھی منطق کی علامہ گزر چکا ہے۔ ترادف یعنی الفاظ متعددہ لمعنی واحد، اشتراک لفظ واحد لمعانی متعدد، لیکن ینبغی ان نتکلم فی نشأتہما، سزاوار ہے کہ ہم کلام کریں ان دو کی پیدائش کے بارے میں کہ یہ پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، کیسے وجود میں ہے، ترادف کیسے وجود میں ہے، اشتراک بین الوجود و ان یکون من وضع واحد واحد، ممکن ہے ان یکون یہ ترادف اور اشتراک ہوں من وضع واحد واحد، ایک وعدے کی وجہ سے، یعنی ایک ہی وعدے نے ان کو وضع کیا ہو، بین یضع شخص واحد لفظین لمعنی واحد، ایک شخص نے وضع کیا ہو دو لفظوں کو ایک معنی کے لیے، جب دو لفظوں کو ایک معنی کے لیے وضع ترادف ہو جائے، اور لفظاً لمعنیین یا ایک لفظ کو دو معنوں کے لیے وضع کیا ہو اشتراک ہو سکتا ہے، ایک ہی وعدے ہو، ایک شخص سے واحد۔ وَيَجُوزُ، دوسرا نظریہ، یہ پہلا نظریہ تھا، دوسرا وَيَجُوزُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِنْ وَضْعٍ وَاضِعَيْنِ مُتَعَدِّدَيْنِ، یا من وضع واضعین متعددین، واضع متعدد ہوں، ایک واضع فتضع قبیلہ، اب یہ وضاحت کر رہے ہیں، قبیلہ نے وضع کیا مثلا ایک لفظ کو لمعنی ایک معنی کے لیے، وقبیلہ اخری لمعنی آخر، دوسرے قبیلہ نے اسی لفظ کو ایک اور معنی کے لیے، اس قبیلہ نے اس لفظ کو ایک معنی کے لیے، دوسرے قبیلہ نے اسی لفظ کو اور معنی کے لیے۔ وعند الجمع بین هذه اللغات، جب یہ لغتیں جمع ہوئی ہیں بے اعتبار نقل لغت منها لغت عربیہ صحیحہ،
جو ان میں سے ہر ایک لغت عربیہ ہے صحیح ہے یہ جو اتباع ہوا، اور ان لغات کی جو ساری کی ساری لغت عربیہ صحیح ہے ان کی اتباع واجب ہے، یحصل الترادف والاشتراک۔ وظاہر ان الاحتمال ثانی، مرحوم ظفر فرما رہے ہیں کہ یہ احتمال ثانی جو ہے اقرب ہے الی واقع اللغت العربیہ، لغت عربیہ کے واقع ہونے کی طرف، کما سر به بعض المؤرخین للغہ، جس طرح کہ بعض مورخین جو مورخ ہیں لغت کے انہوں نے اس کے ساتھ تصریح کی ہے کہ یہی جو ہے احتمال ثانی اقرب ہے۔ سرا بالاحتمال ثانی، تصریح کی انہوں نے اس احتمال ثانی کی بعض مورخین نے جو مورخ ہیں جس کے لغت کے، جن کو لغت کی تاریخ کا پتہ ہے، انہوں نے کہا یہ احتمال ثانی اقرب ہے کہ واضح ایک نہ ہو بلکہ واضح متعدد۔ وعلی الاقل فوالاغلب، چلو ہماری پوری بات نہ مانے، کم از کم اتنا تو مان لیں کہ غالباً یہی ہے، یعنی غالباً ہو سکتا ہے کہیں کہیں پر ایک واضح بھی ہو، ایک لفظ کو متعدد معنی کے لیے بات کریں، لیکن غالباً لغات میں یہ ہے کہ ترادف اور اشتراک کا واضح ایک نہیں ہے، متعدد ہے۔ وعلی الاقل فوالاغلب، غالب یہ ہے فی نشأۃ الترادف والاشتراک، ترادف اور اشتراک کے پیدا ہونے میں۔ ولذا نسمع، اسی وجہ سے علماء عربیہ ہم سنتے ہیں علماء عربیہ کو یقولون، وہ کہتے ہیں لغت الحجاز قضا، لغت ہمیر قضا، لغت تمیم قضا، وہکذا فهذا دلیل، اس کا مطلب یہ دلیل ہے علی تعدد الوضع بتعدد القبائل، کہ وضع جو متعدد ہوئی ہے یہ قبائل اور اقوام اور اقطار کے تعدد کی وجہ سے ہے۔ ولا تهمنا لطالع فی ذلک، اتنا مہم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اب لمبی چوڑی کتابیں لکھیں اس کے بارے میں، اتنا ہی کافی ہے۔ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد، لفظ کا استعمال کرنا ایک معنی سے زیادہ معنی میں۔ ولا شک فی جواز استعمال اللفظ المشترک فی احد معانی ہے، شک نہیں ہے کہ لفظ مشترک کا استعمال جائز ہے فی احد معانی ہے، لفظ مشترک کا استعمال ان معنی میں سے ایک معنی میں بمعونۃ القرینۃ المعینہ، قرینہ معینہ کے ساتھ جائے، یہ مشترک میں قرینہ معینہ ہوتا ہے جی، لیکن حقیقت اور مجاز، جو مجاز کو معین کرتا ہے، مجاز کو واضح کرتا ہے، وہ قرینہ صارفہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے معنی حقیقی سے پھیرتا ہے معنی مجاز، لیکن یہ قرینہ معینہ ہوتا ہے کیونکہ تمام معنی اس کے معنی موضوعہ ہے، ایک معنی کو یہ معین کرتا ہے یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لا شک فی جواز استعمال لفظ، شک نہیں ہے کہ لفظ کا استعمال جائز ہے، لفظ مشترک فی احد معانی ہے، ان معنی میں سے ایک معنی میں بمعونۃ القرینۃ وعلی تقدیر عدم القرینہ، اب اگر قرینہ نہیں ہوگا یکون لفظ مجملا، لفظ مجمل ہو جائے گا، لا دلالت له علی احد معانی، کسی ایک معنی پر بھی اس کی دلالت، کما لا شبہ فی جواز استعمال ہی فی مجموع معانی، کوئی شک نہیں ہے کہ اس لفظ کا استعمال جائز ہے تمام معنی میں، بما ہوا مجموع المعانی، مجموع المعانی بما ہوا مجموع المعانی، یا آپ لفظ کو استعمال کریں کہ میری مراد سارے معنی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نے واضح کر دیا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد میری تمام کے تمام معنی ہیں۔ غایت الامر انتہائی امر یہ یکون هذا الاستعمال مجازا، یہ استعمال مجازی ہوگا، یحتاج الی قرینہ، کیوں استعمال مجازی کیوں ہوگا؟ جب آپ ایک لفظ کو، لفظ مشترک کو اس کے تمام معنی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، استعمال غیر معنی موضوعہ میں ہے، کیوں؟ کیونکہ معنی موضوعہ ہر معنی علیحدہ علیحدہ ہے، نہ مجموع ہے نہ اصل مجموع ہے، اب اگر مجموع میں اصل مجموع کے لیے استعمال کریں استعمال مجازی ہوتا ہے۔ کما لا شبہ فی جواز استعمال لفظ کا استعمال جائز ہے فی مجموع معنی ہے، اس لفظ کے تمام معنی میں، لیکن بما ہوا مجموع المعانی، نہ علیحدہ علیحدہ۔ غایت الامر یکون هذا الاستعمال مجازا، یہ استعمال مجاز ہے محتاج قرینہ کی طرف، کیوں؟ لأنه استعمال لفظ غیر ما وضع له، لفظ کو استعمال کیا ہے ما وضع له کے غیر میں، وانما وقع الباس والخلاف، ان میں اختلاف ہے، پہلے میں بھی اختلاف نہیں، آپ ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں لفظ مشترک کو قرینہ کے ساتھ ایک معنی، یا لفظ مشترک کو آپ استعمال کرتے ہیں بغیر قرینہ کے کسی ایک معنی میں، کسی معنی پر دلالت نہیں کرے کچھ معنی، یا لفظ مشترک کو استعمال کرتے ہیں مجموع من اصل، مجموع تمام معنی میں، یہ استعمال درست ہے قرینہ کے ساتھ درست ہے، لیکن یہ استعمال ہو جائے گا مجازی، حقیقی نہیں ہوگا،
وَإِنَّمَا وَقَعَ الْبَاسُ وَالْخِلَافُ جو باس اور اختلاف واقع ہوا ہے فی جواز ارادت اکثر من معنی واحد من المشترک فی استعمال واحد. تو جو کرنے اس بات پر باس اور اختلاف واقع ہوا ہے فی جواز ارادت آیا جائز ہے ارادہ کرنا اکثر من معنی واحد ایک معنی سے زیادہ معنی کا من المشترک مشترک سے فی استعمال علیحدہ علیحدہ مراد. آپ کہتے ہیں رأیت اسدا میں نے رأیت عیدا میں نے عین کو دیکھا اور آپ عین سے مراد عین باقیہ بھی لے لیں عین جاریہ بھی لے لیں. عین باقیہ رونے والی آنکھ جیسے آنسو جاری ٹھیک ہے نا. عین جاریہ وہ چشمہ جو پانی والی. اب کہتے رہے تو عین میں نے اور آپ ارادہ کرتے ہیں دو معنی کا جو دو معنی علیحدہ علیحدہ موضوعہ ہیں ایک استعمال میں آیا یہ جائز ہے یہ جائز. بات واضح ہوگی ٹھیک ہے نہیں. اللہ ان یکون کل من المعانی مراد من اللفظ علیحدۃ کہ ہر معنی مراد و لفظ سے علیحدہ. وکان لفظ قد جعل للدلالۃ علیہ وحدہ اور لفظ قرار دیا گیا ہو تاکہ دلالت کرے علیہ وحدہ اس پر. وللعلماء فی ذلک اقوال علماء کے اس میں اقوال ہیں تفصیلات کثیر ہیں. لا یہمنا الان التعرض لها نہ ہم ان اقوال کو متعرض ہوتے ہیں نہ ہم ان تفصیلات کے پیچھے پڑتے ہیں. وانما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال حق یہ ہے کہ یہ استعمال ہمارے نزدیک جائز نہیں. والدلیل دلیل تھوڑی سی تفصیلی ہے انشاءاللہ.